السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور مسلم نوجوان۔ اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے نفیس الرحمان صاحب، جو جامعہ ہمدرد میں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آج کے دور میں بے حیائی کا جو سیلاب عمر پڑا ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے ہی شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت اپنے اشعار کے ذریعے کر دی تھی: حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ دنیا کو ہے پھر مورکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آج فی الحقیقت پورا عالم یورپ بلکہ عالم مغرب مسلم نوجوانوں کی رگ رگ میں بے حیائی پیوست کرنے کے لیے اپنی تمام مشینری کے ساتھ قدم قدم پر تیار کھڑا ہے۔ ایسے میں قرآن و سنت کے ذریعے ہماری حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے، اس بات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اب میں آپ کے اور خطیب کے درمیان مزید حائل نہ ہوتے ہوئے برادر نفیس الرحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله۔ محترم حضرات، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور مسلم نوجوان۔ مختصراً اگر یہ کہوں کہ اسلام میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مسلم نوجوان کو اس کو نہیں منانا چاہیے، موضوع ختم۔ اب کچھ بچا نہیں اس میں کہنے کے لیے، اتنا تو پتہ ہی ہے، پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ دراصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، اس کی یہ خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہماری ہی سوسائٹی کے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اس میں ملوث ہیں، اور وہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر تلاشتے ہیں اس کے لیے، کوئی بہانہ تلاشتے ہیں، کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے لیے جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ معاملہ دراصل ایسا نہیں ہے جیسا آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اس میں ملوث تو نہیں ہوگا. البتہ یہاں بیٹھ کر جو ہم آپس میں گفتگو کریں گے اس میں اگر کچھ کام کی باتیں آ جاتی ہیں تو اس کو آپ آگے لے جائیں گے, فارورڈ کریں گے ان لوگوں تک جہاں اسے پہنچانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اصل میں اس کے جو آڈینس ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ آڈینس ہے. میرا خطاب ان سے ہے, آپ سے نہیں. تو آپ کو برج بننا ہے اور ان تک پہنچانا ہے. اس مرض میں جو اس طرح کے ویسٹرن کلچر سے انفلوئنس ہو کر جو فیسٹیولز, جو تہوار ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں, اس میں جو مبتلا لوگ ہیں نام کے بھلے ہی مسلمان ہوں لیکن تھاٹ سے لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں, خیالات میں ذرا آزاد خیال ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رواداری برتو, اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ ملا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ بس ہر چیز کو حرام 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 کرتا پھرتا ہے. لوگ آپس میں محبت کر رہے ہیں, کرنے دیجیے, آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں. ان کا حق ہے, ان کی آزادی ہے, اس میں آپ پرابلم کریٹ مت کیجیے, ہنڈرنس مت ڈالیے, اس میں آپ رخنا مت ڈالیے. یہ ان کا خیال ہے. تو آج سے 4-5 سال قبل اسی موضوع پہ مجھے کہا گیا تھا کچھ باتیں کرنے کے لیے, تو وہی پرانے نوٹس کل میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے مل گئے. تو مجھے بہت زیادہ اس میں ریورک نہیں کرنا پڑا, تھوڑا بہت حذف و اضافے کے ساتھ اسی کو میں پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کچھ اقتباس نقل کیا تھا اس وقت سوشل میڈیا پہ, آج کل بھی شاید چلتا ہو, ایک 2-4 سطروں کا ایک لطیفہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو میری نظر سے گزرا, میں نے سوچا یہ کام کا ہے, تو میں نے اسے نوٹ کر لیا تھا. اس میں ایک کانورسیشن ہے, ایک مکالمہ ہے ایک مولوی صاحب اور ایک لبرل کے بیچ. تو مولوی صاحب نے لبرل کو یوں ہی چھیڑنے کے لیے, جو کہ مولوی اور مولوی صفت انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی کے اندر کچھ پرابلم ہے تو اس کو ٹوکیں گے. یقیناً اچھی نیت سے ٹوکتے ہیں, تو کرنا چاہیے آپ کو. جو نہی عن المنکر کا جو فریضہ آپ کے اوپر عائد ہوا ہے تو اس کے تحت آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, ایسا کیوں ویسے کیوں. تو ویسے ہی کسی لبرل ساتھی سے, جو مولوی کا مطلب نیسیسریلی یہ نہیں کہ وہ مولوی ٹریڈیشنلی مدرسے سے پڑھ کے آیا, وہ یہ ایک اصطلاح ہے. مولوی یعنی جو اسلام کی بنیادی چیزوں کو ایز اٹ از ماننے والا شخص ہو, اور لبرل یعنی جو ان چیزوں سے دور ہو. ٹھیک ہے, یہ ٹیگ لگا کے کوئی نہیں گھومتا ہے کہ میں مولوی ہوں اور میں لبرل ہوں, اس کے عمل سے یہ چیز ظاہر ہو. تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے پوچھا بھائی ویلنٹائن ڈے کیسا رہا؟ تو لبرل نے جواب دیا زبردست, اپنی گرل فرینڈ کو میں نے چاکلیٹ دیا, پرفیوم دیا, نئے کپڑے دیے, بہت زبردست. تو مولوی صاحب نے کہا واہ, اور آپ کی بہن کو کیا کیا ملا؟ لبرل چراغ پا ہو گئے, بے غیرت کہیں کہ میری بہن ایسی نہیں. تو جب اپنی بہن پہ معاملہ آیا تو خراب لگا, دوسرے کی بہن ہے تو بہت اچھا. یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسی ایمانداری ہے؟ تو یہ جو ان کے تھاٹ پروسیس میں ایک بیسک فلا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں 100 میں 1-2 ایسے بھی مل سکتے ہیں جو اتنے بے غیرت ہوں جو یہ کہیں میری بہن کو بھی چاکلیٹ ملا, وہ بھی ڈیٹ پہ گئی. تو ان کی بات فی الحال میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے کہ نہیں, میرے اپروچ میں انکنسسٹنسی ہے. اپنی بہن کے لیے جو چیز میں نہیں پسند کر رہا ہوں, دوسرے کی بہن کے لیے بسد شوق میں ان چیزوں کو روا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ابھی میں ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک جو بالکل لبرل خیال کا آدمی ہوتا ہے تو اس کو پہلے اسی کے انداز میں سمجھانا ہوتا ہے, اور جب وہ تھوڑا سا ٹریک پہ آ جائے تو پھر اس کو جو مناسب ڈوز ہے وہ دیجیے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی لبرل خیال کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو کیا پریشانی, آخر پیار ہی تو کیا ہے, کوئی چوری نہیں نہ کی ہے. یہ جملہ اکثر استعمال کیا تھا, پیار ہی تو کیا ہے, کوئی چوری تو نہیں کی, کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا. اسلام 2 پیار کرنے والوں کے بیچ دیوار نہیں ہے. وہ ہم سے اچھا ہمیں اسلام سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
کہ بھائی اسلام نفرت کا نام تھوڑی نہ ہے، پیار کرنے والوں کے بیچ میں دیوار کیوں کھڑی کرتے ہیں آپ؟ ان کا کہنا ہے کہ اسلام تو حقیقت میں کہتا ہے کہ لوگوں کو قریب کیجئے، لوگوں کو ملائیے، تو جو دو محبت کرنے والے ہیں ان کو آپ دور کرنے کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے بڑے محبت سے انہی کے انداز میں ان کے آرگومنٹس پہ بلڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ آپ کہیں یقیناً اسلام ہرگز پیار کرنے والوں کے بیچ دیوار نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ نہ صرف 14 فروری کو بلکہ پورے سال ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہیں، پیار کی باتیں کریں اور اس کا خوب اظہار کریں، اور یہ سب کرنے کا معاوضہ بھی وصول کریں، اجر بھی ملے گا اس پہ آپ کو۔ بس اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے کہ اس تعلق کا جو اظہار ہے وہ نکاح کی صورت میں کر دیجئے، اعلان کر دیجئے اس کا۔ آخر آپ ہی کا کہنا ہے کہ آپ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی جرم تو نہیں کر رہے ہیں۔ جب جرم نہیں سمجھتے ہیں تو کیوں نہ سلیقے سے اپنی اس قابل فخر پسند کا اعلان کر دیا جائے، اور اس فیصلے پر کچھ گواہ کر کے اپنے فیصلے کو معتبر کر لیا جائے۔ آخر آپ اپنی پسند کا اعلان کر کے کوئی شرمناک حرکت تو کر نہیں رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ڈر کس بات کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی معیوب بات ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور آپ اس کو سب سے چھپاتے پھرتے ہیں؟ جب یہ بات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو آئینہ انہیں دکھ جائے گا، باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ جو پیار پیار کہتے ہیں، پیار میں اسلام رخنہ نہیں ڈالتا، اس کو ایک لیگل فریم ورک میں لے آئیے۔ اسلام یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے آپ سے۔ بہرحال اب تھوڑی سی اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، آبسکیور ہے اس کی ہسٹری، بہت کلیئر نہیں ہے، طرح طرح کی چیزوں سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ ایک تو بہت قدیم زمانے میں جو بت پرست ہوا کرتے تھے، جو ستاروں کی اور طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بھی ایک فیسٹیول ہوتا تھا، اس کو لوپرکیلیا کہتے تھے، اس سے بھی اس کو جوڑا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ بہت سا تحقیقی کام کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ اچھا، اس سے ایک بڑی مشابہت یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے ساتھ بھی کچھ دن ایسوسیٹڈ ہیں، پتہ نہیں 6-7 دن ہوتے ہیں، یہ ڈے وہ ڈے فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہگ ڈے، کس ڈے، اور کیا کیا بولتے ہیں، روز ڈے، پرپوز ڈے، پرومس ڈے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب بہت سے ڈے مناتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک دن نہیں ہوتا تھا، وہ 13 فروری سے لے کے 15 فروری تک 3 دن ہوتا تھا۔ تو یہ مماثلت ہے، ٹھیک ہے، 3 کو بڑھا کے اب آپ نے 7 کر لیا ہو، لیکن 14 جو ہے وہ مین ہوتا تھا۔ تو اس میں ان کے اپنے ریچولز ہوتے تھے، جس میں کسی کتے کو یا بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کی بلی دی جاتی تھی، اور پھر جو ہے اس کی کھال کو پہن کے کچھ خواتین گھومتی تھیں اور کیا کیا کرتی تھیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہ مشرکانہ اوہام و خرافات جو ہیں اس سے بھی اس کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو توحید کے علم بردار اگر اس میں کسی بھی ڈگری میں شریک ہو رہے ہیں تو یہ تو انتہائی شرم کی بات ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں۔ جس کا اوریجن اگر مشرکانہ ہو تو ویسے رسوم اور ویسے خرافات میں ہم کیسے ملوث ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرے اس کو کرسچینٹی سے بھی جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، سینٹ ویلنٹائن کے نام سے، جو خفیہ طور پہ کپلز کی شادیاں کرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی جو لوگ اپنی محبت کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں سینٹ ویلنٹائن بہت پسند ہے۔ حالانکہ اسلام آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اظہار کریں، آپ اعلان کریں، چھپائیں نہیں۔ تو کسی بادشاہ کی کچھ بندشیں تھیں تو وہ خفیہ طور پہ نکاح کرا دیا کرتا تھا وہ شخص، تو اس کو شاید اس کی وجہ سے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو اس کی یاد میں منایا جاتا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ جو ویسٹرن کرسچن چرچ کی بات کریں گے تو وہ لوگ 14 فروری اسے کہتے ہیں، لیکن ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ اسے 6 جولائی یا 30 جولائی کا دن متعین کر کے مناتا ہے۔ تو بہرحال چرچ میں آفیشیلی اس کو ایک ریکگنیشن ملا ہوا ہے اس دن کو، اس ایونٹ کو منانے کا۔ تو جس چیز کو کرسچنز ایک مذہبی حیثیت دے کر منا رہے ہیں اس کو ہم مسلمان کیسے منائیں گے؟
ہم اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ حدیث پڑھی سب نے ہوگی، سنی سب نے ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے یعنی ان کا حشر جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ان جیسے اعمال ہوں گے تو جو اس کا نتیجہ ہوگا، جو ریوارڈز ملیں گے ان اعمال کے نتیجے میں، جو ریوارڈز ہوں یا پنشمنٹ ہوں، تو وہ بھی انہی جیسے ہوں گے، آئیڈینٹیکل ہوں گے. لہذا خواہ اس کی شروعات وہ مشرکانہ اوہام و خرافات سے ہوئی ہو یا اس کی مسیحی تاریخ رہی ہو، مسلمانوں کے لیے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اس میں شرکت کرنے کا کوئی جواز نہیں نکل سکتا ہے. اچھا، پرابلم کیا ہے؟ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس سے طرح طرح کے اس کی ریپرکشنز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہیومن برین جو ہے، جو بایولوجی کے فیلڈ کے لوگ ہوں گے وہ زیادہ بتا سکتے ہیں، وہ میل وائس اور فیمیل وائس کو الگ الگ طرح سے پروسیس کرتا ہے. انسانی دماغ میں جو آواز سنائی دیتی ہے، جو آتی ہے، آڈیٹری سگنلز جو کیچ کرتا ہے برین، تو جو مردوں کی آواز، آپ مرد ہیں اگر مردوں کی آواز کو پروسیس کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی خود کی آواز ہے، دماغ کے پچھلے حصے میں اس کو اس طرح سے پروسیس کرتے ہیں. لیکن اگر عورتوں کی آواز ہے تو اس کو میلوڈی کی طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو ایک نغمہ سمجھا جاتا ہے. دماغ جو ہے اس کو ایک میوزک سمجھتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں کسی خاتون سے بات ہی تو کر رہا ہوں فون پہ، کیا پریشانی ہے، تو دراصل وہ بات نارمل بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، آپ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں. یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے اندر ایک تحقیقی کام ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ کنکلوژنس ان لوگوں نے ڈرا کیے. برین کو، اس کے سگنلز کو اسٹڈی کیا انہوں نے، اور یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اخذ کیا کہ جو خواتین کی آواز آتی ہے تو اس کو میلوڈی کی طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو قدرتی طور پر جو ہمارا دماغ ہے وہ اسے میوزک سمجھ رہا ہے. تو ایسے ہی نہیں بول دیتا نا کہ واہ آواز میں کیا جادو ہے. وہ جادو کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے اس طرح سے اسے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. ایک قسم کا جو کہہ لیں آپ کے نشہ سا طاری ہونے لگتا ہے. میوزک کا جو اثر ہے تو وہ خواتین کی آواز میں وہ اثر ہوتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. ہر راستے کو جو برائی کی طرف لے جاتا ہو اسے بند کر دیا گیا ہے. اور یہ بات کرنے سے روکنا، یعنی وہ جو نشہ ہے، وہ جو جادو ہے، وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے. ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں آج پتہ چلا. ہمارا رب تو جانتا تھا، اسی لیے اس نے پہلے سٹیپ پہ ہی روک لگا دی. اور یہ دھیرے دھیرے ایونچولی جب بات ہوتی ہے تو بات سے پھر ملاقات ہوتی ہے اور معاملہ بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے. ہیومن میموری کیسے ورک کرتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک سینسری میموری ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے. سینسری میموری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کسی چیز کو سینس کیا، چاہے وہ دیکھ کر کے یا سن کر کے یا ٹچ کر کے، تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک اثر مرتب ہوا. وہ انفارمیشن آپ کے برین کو گئی، وہ آئی اور گئی، ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اٹینشن دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس چیز پہ، تو وہ آپ کے شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میموری میں جانے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ باقی رہتی ہے. تو پھر شارٹ ٹرم میموری میں جو چیز جا چکی ہوتی ہے اس کا اگر آپ اعادہ کریں، اس کا ریہرسل کریں بار بار. جیسے مثال کے طور پہ آپ پڑھائی کرتے ہیں، ایک نوٹ سے آپ نے پڑھ لیا، شارٹ ٹرم میموری میں گیا کیونکہ آپ نے اٹینشن کے ساتھ پڑھا تھا. تھوڑے دن میں بھول جائیں گے، اسی لیے اس کا ریویژن کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، تیسری بار پڑھتے ہیں، تاکہ وہ لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے. لانگ ٹرم میموری میں جب چلا جاتا ہے تو پھر اسے آپ یا تو کبھی نہیں بھولتے ہیں یا بھولنے میں وقت لگتا ہے. اس کا ڈیکے کا جو پروسیس ہے وہ کافی سلو ہوتا ہے. آل آف اے سڈن وہ ختم نہیں ہوتا آپ کے دماغ سے. اب ہوتا کیا ہے
شروعات میں انسان نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، فلاں خاتون ہیں، ہماری کلاس میٹ ہیں، ہماری بیچ میٹ ہیں، ہماری کلیگ ہیں، فلاں ہیں جو بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر اٹھ بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی برے خیالات نہیں ہیں. لیکن ہمارا ذہن کیسے کام کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے. وہ نغمے کی طرح سے ان کی آواز کو لے رہا ہے، ان کی شکل کو شیطان مزین کر کے پیش کر رہا ہے. ایکچوئل میں شاید اتنی خوبصورت شکل نہیں ہو، لیکن اتنی خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے. ممکن ہے کہ اگر ایونچولی آپ کی ان سے شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ کہیں پہلے ایسی تو نہیں دکھتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ اس شکل کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو اچھا، اسلام میں بڑی حکمتیں ہیں. آپ کی نظر اگر پڑ جاتی ہے غلطی سے تو ترنت نظر ہٹا لینے کا حکم ہے. وہ آپ کی سینسری میموری میں گیا تھا، وہ ایونچولی ترنت وینش کر جائے گا، ختم. کسی بھی ذریعے سے، جیسے آواز سنی آپ نے کوئی، تو آپ کوشش کریں ترنت کہ وہ آواز جو جادو کا اثر ڈال رہی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. وہ شکل جو آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، آپ ادھر سے اپنا رخ پھیر لیں. لیکن ہوتا کیا ہے، شروع میں اگر واقعی آپ کے ارادے بہت معصوم ہیں، آپ انسنٹ نیت سے بھی ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو اثر ہوتا ہے نا، اس نغمگی کو پروسیس کیا جا رہا ہے، اس شکل کو پروسیس کیا جا رہا ہے، تو وہ جب اس پہ اٹینشن آپ نے دیا، فوکس کیا اس چیز پہ، تو وہ سینسری میموری سے آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں آ گیا، STM میں. اور پھر اعادہ ہوا. آج کے بعد 1 ہفتے بعد پھر مل لیے، 1 مہینے بعد پھر مل لیے، کسی پارٹی میں مل لیے، کوئی فنکشن ہے جس میں کامن، وہاں مل لیے. تو وہ چیزیں پھر سے ریکال ہوئی، ری انفورس ہوئی میموری میں. اب وہ لانگ ٹرم میموری میں چلا گیا. اب وہ آپ کے اعصاب پہ حاوی ہو گیا. اب پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ انسان بالکل جس کو کہتے ہیں مجنوں بن جاتا ہے، پاگل پن کی حد تک جو ہے محبت ہو جاتی ہے. وہ کیوں پاگل پن ہوئی؟ کیونکہ اس کی ابتدا کبھی ہوئی تھی، وہ سینسری میموری میں تھا، وہاں آپ نے ختم نہیں کیا، شارٹ ٹرم میموری میں آیا، وہاں ختم نہیں کیا، اب وہ لانگ ٹرم میموری میں آ چکا ہے. اب اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو رہا ہے. پھر ایک وہ بھی وقت آتا ہے جب کہیں آپ کی قسمت کچھ ایسی رہی کہ جن سے آپ محبت کرتے تھے ان کی شادی کہیں اور ہو گئی. اب آپ پریشان ہیں کہ وہ نہیں تو اس جیسا بھی نہیں، لیکن مل نہیں سکتا اب وہ، کیونکہ وہ کہیں اور چلا گیا. تو یہ سب مسئلے مسائل اس کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. تو ایک عقل مند انسان وہی ہے جو ان پرابلمز کے آنے سے پہلے ان کو روک دے. پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو 2 اپروچ ہوتا ہے. پرو ایکٹیو اپروچ میں کیا ہوتا ہے، جو رسک ہے آنے والا اس کو آپ پہلے اسیس کر لیں اور اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کر لیں، اس کی تدبیر اختیار کر لیں. اور ری ایکٹیو اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، فائر فائٹنگ موڈ.